بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پولیس کا دور دور تک پتہ نہیں تھا، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ علاقے کی پولیس اس واقعے سے بے خبر رہی ہوگی۔ علاقے کی پولیس کہاں سوئی ہوئی ہے؟ کچھ دور نکل آنے کے بعد میں اول خان سے وہ سوال کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اتنی فائرنگ سے تو قبر کے مردے بھی بیدار ہو سکتے تھے۔ آج میں نے اپنے اختیار استعمال کیا ہے، اول خان نے مسکرا کر کہا۔ اس وقت تک ہماری گاڑیاں تاریک علاقے سے روشنیوں کے خطے میں داخل ہو چکی تھی، یعنی پولیس کو اس معاملے سے الگ تھلگ رہنے کا حکم دیا ہے؟ سلطان شاہ نے پوچھا۔ جب ملک میں عام قانون کی حکمرانی ہو تو پولیس کو دنیا کی کوئی طاقت اس کے علاقے میں ہونے والے جرائم سے الگ تھلگ نہیں رکھ سکتی۔ لاشیں انہی کی تحویل میں جائیں گی اور وہی اس تصادم کی تفتیش کریں گے۔ ان سے صرف اتنا کہا گیا ہے کہ فائرنگ کا سلسلہ موقوف ہونے کے 30 منٹ بعد علاقے میں اپنی کارروائی کا آغاز کریں، اسی لیے میں 30 منٹ پورے ہونے سے پہلے تمہیں وہاں سے نکال لایا ہوں۔ اور اب کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں اگلا سوال کیا۔ جمشید روڈ۔ اس کے پاس جواب تیار تھا۔ دونوں عورتوں کو اپنے گھر کی چار دیواری میں پہنچانے کے بعد سوچوں گا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تم ہمارے لیے کسی چار دیواری کی فکر مت کرو، ویرا نے برا مان کر کہا۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم عام قسم کی عورتیں نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ہم دونوں کے ہتھیار بھی آگ اگل رہے تھے۔ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، سلطان شاہ درمیان میں بول پڑا۔ اس کے پاس ہتھیار نہ ہو تب بھی یہ اپنی زبان سے آگ اگلنے لگتی ہے۔ تم پھر میرے منہ لگے، ویرا گھرائی۔ ابھی کچھ کہہ دوں گی تو منہ لٹکا لو گے۔ ساری پریشانی یہی ہے کہ میں تمہارے منہ نہیں لگتا۔ کوئی شریف آدمی ایک آتش فشاں کا قرب پسند نہیں کرے گا۔ میں اول خان سے بات کر رہا تھا۔ تم جیسے بدماش خود کو شریف کہنے لگے تو سمجھ لو کہ شرافت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج مارے جانے والوں میں سے کسی کا نام شرافت ہو۔ آج دیر ہو گئی ہے، کل اس کا جنازہ ضرور نکل جائے گا۔ اور تم بس، میں نے ترشی سے سلطان شاہ کو ڈانٹ دیا۔ خرافات میں وقت برباد مت کرو۔ بہت بہتر، سلطان شاہ نے برا مانے بغیر کہا۔ تم وقت کی بربادی کا کوئی دوسرا ذریعہ بتا دو۔ میں اس کی بات سنی انسنی کر کے اول خان سے مخاطب ہو گیا۔ جمشید روڈ کے بجائے کھٹومل راجوانی کے گھر کی طرف چلو، اس کو سبق سکھانا ضروری ہو گیا ہے۔ اول خان نے میری بات سن کر تفہیمی انداز میں سر ہلایا، پھر کہا، مجھے تمہاری بات سے پورا اتفاق ہے، مگر ان دونوں کو وہاں لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مدہوشوں کی بھیڑ میں افراتفری پھیلانے کے لیے صرف 2 آدمی بھی کافی ہوں گے۔ نہیں، ویرا نے سختی سے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر آج کی رات مزید کچھ کرنا ہے تو میں بھی ساتھ رہوں گی۔ تم مجھے عضو معطل بنا کر گھر نہیں بٹھا سکتے۔ بڑے سے بڑے سورما اور بادشاہ بھی جوان جہان بیٹیوں کو گھر نہیں بٹھا سکتا، تو تم کیسے بیٹھی رہو گی؟ ایک نہ ایک دن تمہیں کسی کا گھر بسانا ہی ہوگا، مگر اس کام کے لیے کھٹومل۔ سلطان شاہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ اس کی دبی دبی گراہٹ اور فریاد سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ویرا نے جلا کر شاید اس کی گردن دبوچ لی تھی۔ اول خان نے ڈرائیونگ پر سے توجہ ہٹائے بغیر کون اکھیوں سے میری طرف دیکھا اور میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے ویرا کا مشورہ مان لینے کا اشارہ دے دیا۔ مجھے ان دونوں کو ساتھ لیے پھرنے میں ذرا بھی عذر نہیں ہے، اول خان نے وضاحت کی۔ تمہیں معلوم ہے کہ وقت کا پہیہ ایک مرتبہ پھر تمہارے خلاف چل پڑا ہے۔ گلشن اقبال میں مارے جانے والوں میں پر بھیم گن کے استعمال کا راز پوری احتیاط کے باوجود باہر آ چکا ہے۔ دوسری طرف اب تم امریکہ کے مطلوب ملزم بن چکے ہو۔ ویرا تمہاری شناخت کے لیے ایک اشتہار ثابت ہو سکتی ہے۔ اب تم دونوں کو حتی الامکان ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہی رہنا چاہیے۔ یہ کوئی مشکل یا ناممکن بات نہیں ہے۔ ان مشوروں پر غور و خوض کے بعد کل سے عمل کیا جائے گا۔ اس وقت جو ہو رہا ہے ہونے دو، ویرا نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ رات کے وقت کوئی دوربین لے کر ہماری تلاش میں نہیں نکلے گا۔ تم بعض اوقات بہت کند ذہن ہو کر رہ جاتی ہو، اول خان نے بیزاری سے کہا۔ میں تم دونوں کو ہر مصیبت سے بچائے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسروں کی سلامتی کو کسی قسم کے خطرات لاحق ہوتے ہیں تو تم ہی ان دونوں اس کا کوئی توڑ نکالتے ہو۔ تم دونوں گردش میں آ گئے تو کون تمہاری مدد کرے گا؟ یہ بودی اور فضول باتیں ہیں۔ وقت پڑنے پر تم سمیت ہر شخص نے بہترین کارکردگی دکھائی ہے۔ جب تک ہمارا وقت نہیں آ جاتا ہمیں کوئی نہیں مار سکتا۔ یہ فلسفہ میں نے تم لوگوں میں رہ کر ہی سیکھا ہے۔ کمال ہے کہ تم اسے بھول رہے ہو۔ اول خان لاجواب ہو گیا اور اپنا آپریٹر سنبھال کر پچھلی گاڑی والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ حجت اور تکرار کے معاملے میں تم نے کسی سورما کا دماغ پایا ہے۔ پچھلی نشستوں پر سلطان شاہ ایک مرتبہ پھر ویرا سے الجھنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا اور تم نے ڈٹائی کے
معاملے میں کسی سورنی جیسا جسم پایا ہے۔ C-130 میں گھنٹوں منجمد لاشوں کے ساتھ تابوت میں بند رہے مگر پھر بھی زندہ ہو کسی ان طرح مرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ زندہ رہ کر تمہارا غرور خاک میں ملا رہا ہوں۔ سلطان شاہ کی آواز فخریہ ہو گئی۔ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ، شاید اسی کو کہتے ہیں، ویرا نے تند سے کہا۔ حسن والوں کو سدا سے یہ غرور ہے کہ وہ جسے نظر بھر کر دیکھ لیں وہ گر کر پٹ سے مر جاتا ہے۔ تم مجھے گھور رہی ہو مگر میں زندہ ہوں، شاید اس لیے کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ میں نے کبھی حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اب تم اوٹ پٹانگ باتوں پر اتر آئے ہو۔ یہ دعویٰ تم کر بھی نہیں سکتی، جس دن سے تمہاری صورت دیکھی ہے ہر وقت موت سے لڑنا پڑ رہا ہے۔ یہ دیکھ لو کہ ابھی ابھی ہم موت کے منہ سے نکل کر آئے ہیں۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ بعض لوگ واقعی اتنے بد نصیب ہوتے ہیں کہ وہ اونٹ پر سفر کر رہے ہوں تب بھی کتا ان کی پنڈلی پر کاٹ لیتا ہے۔ ویرا نے بیزاری سے کہا۔ تمہاری یہ مثال کچھ عجیب سی ہے۔ غزالہ نے ان کی بحث ختم کرانے کے لیے مداخلت کی۔ ویسے تو اونٹ ہی ایک عجیب جانور ہے، تصور کرو کہ اس کی پشت پر بیٹھا ہوا آدمی زمین سے کتنا بلند ہوتا ہے۔ اگر پھر بھی کوئی حقیر کتا اس کی پنڈلی پر کاٹ لے تو اسے اس شخص کی بد نصیبی کی انتہا کے سوا اور کیا کہا جا سکے گا؟ غزالہ ہنس پڑی۔ یہ بات تمہاری وضاحت کے بغیر بھی میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں ان تینوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کی طرف سے اپنے کان بند نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود میں اول خان کی اپریٹس پر ہونے والی گفتگو سے غافل نہیں تھا۔ پچھلی گاڑی میں موجود 4 افراد میں سے ایک نے کھٹومل راجوانی کا گھر دیکھا ہوا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ لان پر ہونے والی راگو رنگ اور اردو نوش کی محفل کے لیے کیا انتظامات کیے گئے تھے۔ اول خان نے اسی کو نئی مہم کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ طے یہ ہوا تھا کہ کھٹومل راجوانی کے ساتھ وہی کچھ دہرایا جائے جو اس رات ہمارے ساتھ ہو چکا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ہمارے دشمن ہمیں مارنے کا عزم لے کر آئے تھے، جبکہ اول خان کے آدمیوں کو موقع پا کر کھٹومل راجوانی کو اس کے گھر سے اٹھا لانا تھا۔ مجوزہ منصوبے کی جزیات کو نظر میں رکھتے ہوئے کھٹومل کے ہاتھ آنے کا امکان بہت موہوم تھا۔ اندھیرے میں ہونے والی بھگدڑ میں یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی کھٹومل کو پہچان کر اس پر ہاتھ ڈال سکے۔ وہ پکڑا جاتا تو اسے اس کی بد نصیبی ہی قرار دیا جا سکتا تھا، جس کی مثال ویرا نے اونٹ سوار کی پنڈلی پر کتے کے کاٹنے سے دی تھی۔ کھٹومل اپریٹس پر اپنی گفتگو ختم کرنے کے بعد اول خان خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ بڑا عجیب اور نامانوس سا نام ہے اس مردود کا۔ وہ ہندو ہے، یہ ہندی کا ہی کوئی نام ہے۔ پیچھے سے سلطان شاہ نے رائے دی۔ یہ نام شروع ہی سے میرے کانوں میں بھی چبھ رہا ہے کیونکہ میں ہندی سے ناواقف ہوں۔ ویرا نے اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضروری سمجھتے ہوئے کہا۔ تم کیوں چپ ہو؟ میں نے مڑ کر غزالہ سے کہا۔ اور یہ مسکراہٹ کیسی ہے؟ ویرا کی بات پر ہنس رہی ہوں۔ رام، مل، رائے اور ناتھ وغیرہ تو عام ناموں میں آتے رہتے ہیں۔ اسے شاید کھٹو پر اعتراض ہے، حالانکہ وہ یہ تلفظ روز ہی سنتی یا بولتی رہتی ہے۔ اگر تم یہ کہہ رہی ہو کہ کھٹے کو کھٹو بنا دیا گیا ہے تو میں مان سکتی ہوں۔ کھٹے میٹھے سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ کھٹو کام چور اور حرام خور کو کہتے ہیں۔ کھٹو کے معنی محنتی ہی ہو سکتے ہیں۔ غزالہ نے جواب دیا۔ اس دریافت پر تمہیں ہندی کا ایوارڈ دینا چاہیے۔ ویرا کی آواز تحسین آمیز تھی۔ اس وقت ہماری دونوں گاڑیاں کلفٹن کے پل سے گزر کر صدر کے علاقے کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ رات کے 11 بجے سے اوپر کا عمل ہونے کی وجہ سے آنے اور جانے والی سڑکوں پر ٹریفک کی زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں تھی، جس کی وجہ سے دونوں گاڑیوں کا ایک ساتھ رہنا مشکل نہیں تھا۔ ہمارے فلیٹ سے روانگی کے وقت اول خان سب سے پہلے اپنے گھر جانے کا ارادہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے گاڑی اس سیدھے راستے پر ڈالی تھی، ورنہ کھٹومل کے گھر پہنچنے کے لیے ڈیفنس سے براہ راست گورا قبرستان کا راستہ زیادہ مختصر اور آسان ثابت ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس عمارت کے کسی بند کمرے میں ہم لوگوں کے خلاف کوئی منصوبہ بندی ہو رہی ہو۔ امریکی قونصل خانے کے سامنے سے گزرتے ہوئے ویرا نے تحقیر امیز لہجے میں کہا۔ قونصل خانے کے وسیع احاطے میں مسلح محافظ پوری طرح چاقو چوبند نظر آ رہے تھے۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے سوچا کہ ایک دن ہمیں اس عمارت میں رہنے اور کام کرنے والوں سے بھی دو ہاتھ کرنے ہی تھے۔ ہوٹل میٹروپول کی وسیع عمارت کا آدھا طواف کرنے کے بعد ہم اواری ٹاورز کے کونے سے شارع فیصل پر مڑ گئے۔ اس شاہراہ پر آتے ہی اول خان نے جیپ کی رفتار بڑھا دی۔ ہوٹل مہران، عائشہ بھوانی اکیڈمی اور فائنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر کی معروف عمارت
عمارتوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم جلد ہی سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی کے سگنل پر پہنچ گئے۔ اس وقت تک دوسری گاڑی آگے آ چکی تھی۔ اول خان سکون سے اس کی تقلید کر رہا تھا۔ اس ٹریفک سگنل سے داہنی طرف سوسائٹی کا بلاک بی تھا، جبکہ بائیں طرف زیادہ بارونق اے بلاک واقع تھا۔ ہماری گاڑیاں سڑک کے انتہائی داہنے سرے پر رکی تھی، اس لیے مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری نہیں ہوئی کہ ہمارا ہدف بلاک بی میں واقع تھا۔ سبز اشارہ جلنے پر گاڑیاں داہنی طرف مڑ گئیں۔ مختصر سی مسافت کے بعد پھر داہنا موڑ لیا گیا۔ بائیں طرف کی ایک ذیلی سڑک پر گھومتے ہی ہدف کے واضح آثار نظر آنے لگے۔ گلی کے اختتام پر زمین سے قدرے بلندی پر ریلوے لائن چمک رہی تھی۔ مجھے بے اختیار نادرا کا وہ مکان یاد آ گیا جہاں میں نے رمیش اگروال اور بدری ناتھ کے ساتھ رہتے ہوئے ان کو اپنے جال میں پھانسا تھا۔ وہ مکان اشارہ فیصل کے اسی روح پر وہاں سے تقریباً 2-3 کلومیٹر دور واقع تھا۔ کھٹو مل کا مکان وسیع رقبے پر بنا ہوا تھا۔ اس کے احاطے میں لگے ہوئے شامیانے دور سے نظر آ رہے تھے۔ اندر کے چراغاں کے انعکاس نے فضا کو خاصی دور تک منور کیا ہوا تھا۔ مکان والی سڑک پر دونوں طرف نت نئے ماڈلوں کی گاڑیاں پارک کی ہوئی تھی۔ ان کی تعداد سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کھٹو مل کی کوئی مخصوص نجی دعوت تھی جس میں 150-200 سے زائد افراد مدعو نہیں تھے۔ مکان پر حملہ آور ہونے والے اپنی اس گاڑی سیدھی لیتے چلے گئے۔ اول خان نے اپنی جیپ ایک گلی میں گھما لی۔ ہم پانچوں کو اس آپریشن میں کوئی عملی حصہ نہیں لینا تھا، بس دور رہ کر اگلی پارٹی کو پشت پناہی کا یقین دلانا تھا۔ اس لیے جیپ کو گاڑیوں کی بھیڑ میں پھنسانا کسی بھی طرح مناسب نہیں تھا۔ وہ آبادی وسیع رقبے پر بنے ہوئے مکانوں پر ہی مشتمل تھی۔ مکانوں کی بیرونی دیواروں اور ان کے ساتھ پھیلی ہوئی کچی مٹی کی خستہ حالی سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ مکین شاید برسوں تک باہر کی دیکھ بھال کے بعد تھک گئے تھے یا پھر انہیں باہر کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ان کی ساری دلچسپیاں گھروں کو اندر سے سجانے اور سنوارنے تک محدود تھیں۔ ایک چکر کاٹ کر اول خان نے کھٹو مل والی سڑک کے ایک ویران حصے پر جیپ ایسے رخ سے کھڑی کی کہ ہمیں عقب نما آئینوں میں پیچھے کا منظر نظر آتا رہے۔ ٹھیک 11:20 پر بجلی کے شارٹ سرکٹ کے ساتھ عقبی فضا میں سرخ روشنی نمودار ہوئی اور پھر کھٹو مل کے مکان کے اجالے گہری تاریکی نے نگل لیے۔ پروگرام کے مطابق اول خان کے آدمیوں کو کھٹو مل کے مکان میں جانے والے بجلی کے تاروں پر دوہرا آہنی لنگر اچھال کر تاروں کو آپس میں شارٹس کرنا تھا۔ اس کارروائی کے ذریعے پورے علاقے کی برقی رو بند کیے بغیر صرف کھٹو مل کو آسانی سے اپنا نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ پروگرام کا پہلا حصہ طے ہونے کے چند منٹ بعد ہی فضا ملی جلی مردانہ اور زنانہ چیخوں سے گونجنے لگی۔ اس وقت تک ایک بھی گولی نہیں چلی تھی۔ اول خان نے بے گناہوں کے خون سے بچنے کے لیے یہ پروگرام طے کیا تھا کہ اندھیرا ہونے کے بعد اس کے 2 آدمی کھٹو مل کے گھر میں داخل ہوں اور ہتھیاروں کی دھمکی دے کر مہمانوں کے ساتھ مصنوعی لوٹ مار شروع کر دیں۔ کسی کو کچھ پتہ نہ چلتا کہ لوٹنے والے کون ہیں۔ وہاں بھگدڑ مچتی تو اول خان کے آدمی بھی بھیڑ میں شامل ہو کر اطمینان سے باہر آ جاتے۔ انہیں اس پوری کارروائی کے لیے صرف 10 منٹ کا وقت دیا گیا تھا۔ انہیں حتی الامکان گولی نہیں چلانی تھی، لیکن کسی سنگین خطرے کی صورت میں ایسی کارروائی کی ممانت بھی نہیں کی گئی تھی۔ کلفٹن میں درندگی اور بربریت کے مظاہرے کے پیچھے اگر کھٹو مل کا ہاتھ کار فرما تھا تو اپنی محفل ترب و نشاط کی بربادی پر اسے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ دوسروں کے گھروں پر سانگ باری کر کے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے شیش محل میں محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ گاڑیوں کے انجن بیدار ہونے لگے۔ بہہ کے مہمان بد حواسی کے عالم میں گھر سے نکل کر اپنی گاڑیوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ باہر کے وہ مناظر دوسرے گھروں کے گیٹ لیمپس اور گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں نظر آ رہے تھے، ورنہ کھٹو مل کا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بات صرف انتظار کی ہو تو وقت گزرنے کا نام ہی نہیں لیتا، لیکن جب کوئی سرگرمی جاری ہو تو وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ میں نے عقب میں رونما ہونے والی صورتحال کے ایک سرسری سے جائزے کے بعد ریسٹ واچ پر نظر ڈالی تو وقت پورا ہو چکا تھا۔ اول خان کے آدمیوں کو کسی بھی وقت واپس آ جانا چاہیے تھا۔ وقت کی نزاکت اول خان کی نظروں سے بھی اوجھل نہیں تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنی جیپ کا انجن سٹارٹ کر لیا۔ اس کی نظریں عقب نما آئینے پر جمی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں پیچھے سے آنے والی کسی گاڑی کو پہچاننا ناممکن ہوتا ہے۔ اس کے ہیڈ لیمپس کی تیز روشنی گاڑی کی ہر تفصیل کو چھپا لیتی ہے۔ وہ خیال مجھے اس وقت آیا جب اول خان کی گود میں پڑے ہوئے آپریٹرز پر اس کے ایک آدمی کی آواز سنائی دی۔ وہ لوگ کھٹو مل کے گھر سے روانہ ہو رہے تھے۔ انہوں نے اول خان کی جیپ دیکھ لی تھی۔ اول خان نے انہیں شارع قائدین کے چوراہے سے آگے نکل کر چند ثانیوں کے لیے رکنے کی ہدایت کی اور پھر جیپ آگے بڑھا دی۔ یہ چاروں یہاں سے سیدھے ملیر کینٹ جائیں گے۔ اول خان نے خاص طور پر کسی کو مخاطب کیے بغیر اپنے ارادے کا اظہار
اظہار کیا سلطان شاہ ان کے ساتھ نکل جائے گا اور تم کہاں جاؤ گے؟ میں نے اس سے سوال کیا تاکہ میں اس کے جواب کی روشنی میں اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکوں۔ میں گھر کے سوا اور کہاں جا سکتا ہوں؟ ان دونوں کا گھر پہنچنا ضروری ہے۔ اول خان نے کہا ان کے بعد تمہیں جہانگیر کے گھر پہنچا دوں گا، تمہیں اتنی لمبی دوڑ لگانے کی ضرورت نہیں۔ میں بیم گن اور ایک ریوالور کے ساتھ آگے اتر جاؤں گا، یہاں سے جہانگیر کے گھر تک پہنچنا مشکل نہیں ہوگا۔ سوچ لو آج کل اتنی رات گئے پولیس والے ہر آنے جانے والے ٹیکسی کو روک کر پوچھ گچھ کرتے ہیں، کہیں تم کسی مشکل میں نہ پڑ جاؤ۔ اول خان نے مجھے یاد دلایا، دیکھا جائے گا ہتھیار کے ساتھ جیب میں کوئی معقول رقم بھی موجود ہو تو ہتھیار صاف بچایا جا سکتا ہے۔ میں نے فلیٹ چھوڑنے سے پہلے نوٹوں کی ایک گڈی جیب میں ڈال لی تھی۔ اوہ، میں پیسوں والی الماری تو کھلی چھوڑ آئی ہوں۔ غزالہ کو اچانک یاد آیا، اس کی فکر مت کرو، کل تک تمہارا ایک ایک پیسہ تمہیں واپس مل جائے گا۔ اول خان نے اسے یقین دہانی کرائی، میرے آدمی ساز و سامان کے ساتھ رقم بھی نکال لائیں گے، نادرا کا سامان نہ اٹھوا لینا۔ میں نے اول خان کو یاد دلایا، ہم نے وہ فلیٹ فرنشنگ کے ساتھ کرائے پر لیا تھا، کپڑوں اور ذاتی ضرورت کے سامان کے سوا ہر چیز فلیٹ والی کی ملکیت ہے۔ مجھے معلوم ہے ویسے تم نے وہاں سے کوئی چیز اٹھوا بھی لی تو نادرا شکایت نہیں کرے گی۔ اول خان کے تبصرے پر ویرا نے دل کھول کر کہہ لگایا، حیرت ہے کہ یہ بات تم بھی جانتے ہو، یہی بات میں کہہ دیتی تو ڈینی ابھی لڑنے برنے پر آمادہ ہو جاتا۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے دوبارہ شارع فیصل پر آ گئیں، اس بار جیپ آگے تھی۔ نرسری کے بس اسٹاپ سے ذرا پہلے اول خان نے پیٹرول پمپ کے سامنے جیپ روکی تو سلطان شاہ کے ساتھ فوراً ہی جیپ سے اتر گیا۔ پچھلی گاڑی رکی تو سلطان شاہ پھرتی سے اس کی عقبی نشست پر سوار ہو گیا۔ میں اسے ہاتھ ہلا کر سروس لین کی طرف بڑھ گیا جہاں ٹیکسیاں وغیرہ نظر آ رہی تھی۔ کراچی کے رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیوروں کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ مسافر کی بجائے اپنی مرضی سے چلتے ہیں، لانڈی جانے والے کو نیو کراچی کا راستہ بتاتے ہیں، کوئی کماڑی جانا چاہے تو یہ صرف گلشن اقبال جانا پسند کرتے ہیں۔ شاید ایسا ہوتا بھی ہو، اگر اس دن میرے ستارے یاور تھے۔ میں نے سب سے پہلے جس ٹیکسی والے سے بات کی وہ فوراً ہی میٹر گرا کر مجھے منزل مقصود تک پہنچانے پر رضامند ہو گیا۔ دوران سفر میں کالا پل کے علاقے میں سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی ایک پولیس موبائل کے عملے نے ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا تو میری روح فنا ہو گئی۔ لین دین کر کے اس مصیبت کو ٹالا ضرور جا سکتا تھا، لیکن مصیبت بہرحال مصیبت ہوتی ہے اور ٹل جانے کے باوجود اپنے اثرات بعد چھوڑ جاتی ہے۔ ڈرائیور نے دو مسلح اور باوردی سپاہیوں کے قریب ٹیکسی روکتے ہی کیبل لائٹ آن کر دی۔ سپاہیوں نے جھک کر اشتباہ امیز عقابی نگاہوں سے میرا اور ڈرائیور کا گہرا جائزہ لیا، پھر انہیں ہم میں نہ جانے کیا نظر آیا کہ انہوں نے نال کے اشارے سے ٹیکسی کو جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے سکون کا ایک گہرا سانس لے کر سگریٹ سلگا لی۔ اس وقت ذرا سی کوئی بھی بات میرے سارے ذہنی سکون کو درہم برہم کرنے کا سبب بن سکتی تھی۔ صاحب تمہارے پاس کوئی مال ہو تو بتا دو۔ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد ڈرائیور نے عاجزانہ لہجے میں گفتگو کی ابتدا کرتے ہوئے مجھے مشورہ دیا، اول تو میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پر پولیس والے اعتراض کر سکیں، اور ہوتی بھی تو تمہیں اس کے بارے میں بتانے سے کیا فرق پڑ سکتا تھا؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ پولیس والا جہاں بھی ہاتھ دکھائے گا تمہیں رکنا پڑے گا ورنہ وہ پیچھا کر کے پکڑ لیں گے۔ وہ دھیرے سے ہنسا اور بولا، ہر آدمی اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے، پولیس سے بچا کر منزل پر پہنچانے کے لیے میں میٹر سے 50 روپے فالتو لیتا ہوں۔ مجھے کراچی کی ایسی گلیاں یاد ہیں جن سے میں شہر کے کسی بھی حصے میں پہنچ سکتا ہوں اور راستے میں پولیس والوں کا سایہ تک نظر نہیں آتا۔ کیا تم اپنے ہر مسافر سے اس قسم کی گفتگو کرتے ہو؟ میں نے قدرے ترشی سے کہا۔ نہیں صاحب، اس نے جلدی سے کہا، آدمی دیکھ بھال کر بات کرتا ہوں۔ مجھ میں تمہیں ایسی کون سی مشتبہ بات نظر آ گئی جو یہ باتیں نکال بیٹھے؟ صاحب برا نہ ماننا، وہ گگیا کر بولا، تمہاری جیبیں ذرا بھاری نظر آئی تھی۔ شراب وغیرہ لے جانے والے شریف آدمی عام طور سے پولیس کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں۔ 400-600 روپے کی شراب اور عزت بچانے کے لیے مجھے خوشی سے 50 روپے فالتو دے جاتے ہیں، تو یہ بات ہے۔ میں نے دل میں سوچا، وہ شروع ہی سے میری جیبوں کے بھاری پن کو تاڑ چکا تھا۔ اس وقت ٹیکسی فیز نمبر 2 کے کمرشل ایریا میں داخل ہو چکی تھی۔ میری منزل زیادہ دور نہیں تھی اور وہاں تک پہنچنے کے بہت زیادہ راستے نہیں تھے، پھر بھی میں نے خود کو ٹیکسی ڈرائیور کی کسی غیر متوقع شرارت سے محفوظ رکھنے کے لیے ہنس کر کہا، تم خطرناک آدمی ہو، جیبوں میں چھپی ہوئی بوتلیں تاڑ لیتے ہو، چلو 50 روپے تمہارے ہوئے۔ اپنی باری جیبوں کی طرف سے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے
وہ پیشکش ناگزیر تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ڈیفنس کے رہائشی علاقے سے سن سیٹ بلیوارڈ پر نکلنے کے بجائے یکا یک ہی کسی کچی آبادی میں جا گھسا، جہاں تنگ گلیوں میں خاصی گنجان آبادی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کچی آبادیوں کے طرز پر قائم ہو کر وہ بعد میں باقاعدگی اختیار کرنے والی وہ کالونیاں ڈیفنس اور کلفٹن کے بیش قیمت رہائشی علاقوں کے درمیان مدتوں سے حد فاضل کے طور پر قائم تھی، لیکن میں کبھی ادھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ وہ ڈرائیور مجھے اپنی مہارت سے مروب کرنے کے لیے زیادہ فاصلہ ایسی ہی غیر معروف گلیوں میں طے کرتا رہا۔ ایک دو جگہ وہ کسی سڑک پر بس لمحہ بھر کے لیے آیا اور عبور کرتے ہی کسی اور بھول بلیاں میں گھس گیا۔ سپر مارکیٹ والے چوراہے پر اسے مجبوراً سڑک پر آنا پڑا۔ اس نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس قسم کے روشن اور بارونق مقامات عام طور پر پولیس کی چیکنگ سے محفوظ رہتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے اختیارات کے فراخ دلانہ استعمال کے لیے نسبتاً ویران اور تاریک مقامات پر عارضی چوکیاں بناتے ہیں تاکہ وہاں ہونے والی کارروائیاں خلق خدا کی نظروں سے پوشیدہ رہ سکیں۔ وہ مجھے گھر تک پہنچانے پر مصر تھا، مگر میں نے اسے مین روڈ پر ہی فارغ کر دیا۔ راستے میں دیکھ چکا تھا کہ ہمارے فلیٹ والی عمارت اور اس کے قرب و جوار کا علاقہ بدستور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں متعدد ایسی گاڑیاں جمع تھی جن کی چھتوں پر گردش کرنے والی زرد، نیلی اور سرخ روشنیاں دور سے دیکھی جا سکتی تھیں۔ ہمارے متروک فلیٹ سے جہانگیر کے گھر کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا، اس لیے واردات کے اثرات وہاں بھی پائے جا رہے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آس پاس سے اپنی جملہ نفری سمیٹ کر جائے واردات پر مرکوز کر دی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے رونما ہونے والے واقعات پر اس وقت بھی اکا دکا ٹولیاں تبادلہ خیال کر رہی تھیں۔ وہ سب اس علاقے کے فلیٹوں کے باسی معلوم ہو رہے تھے، جو تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے شاید دیر سے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے تھے۔ میں اپنی جیبوں کے وزن کی طرف سے کچھ زیادہ ہی محتاط ہو چکا تھا۔ میرے ذہن میں یہ خیال جمع ہوا تھا کہ جو چیز ایک عام سے ٹیکسی ڈرائیور کو نظر آ سکتی تھی، اسے کوئی ذہین شخص بھی دور سے بھانپ سکتا تھا۔ جہانگیر کے گھر میری زیادہ آمد و رفت نہیں رہی تھی، پھر بھی چوکیدار کو میری صورت یاد تھی۔ نہ صرف یہ کہ اس نے مجھ سے کوئی استفسار نہیں کیا، بلکہ مجھے سر کی جنبش سے سلام بھی کیا اور میں لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ غیر متوقع طور پر اتنی رات گئے مجھے اپنے دروازے پر دیکھ کر سلمہ حیران رہ گئی۔ تم اس وقت یہاں کیسے نظر آ رہے ہو؟ اس نے میرا بازو تھام کر مجھے تقریباً کھینچتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں سوال کیا۔ باہر کے حالات تو بہت زیادہ خراب معلوم ہوتے ہیں۔ میرے ذہن نے فوراً ہی کلا بازی کھائی۔ فائرنگ کی گن گرج وہ بھی سن چکی تھی۔ واقعے کی دیگر تفصیلات اگلے دن کے اخبار سے اس کے علم میں آ جاتی۔ وہ ہمارے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتی تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی وہاں مقیم نہیں تھا۔ یہ خدشات ایسے تھے کہ ان کے سدے باب کے لیے میں نے اس سے کسی حد تک سچ بولنے کا فیصلہ کرتے ہوئے جواب دیا، تم خراب حالات کی بات کر رہی ہو؟ وہاں تو ہر لمحے یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ گولیاں کھڑکیاں توڑ کر ہمارے فلیٹ میں آنے لگیں گی۔ مگر یہ بتاؤ کہ جہانگیر کہاں ہے؟ تم بر وقت آئے ہو، اس وقت انہیں لگام نہ دی گئی تو وہ صبح تک مدہوش پڑے رہیں گے۔ میں اندر پہنچ چکا تھا۔ میرا بازو بدستور سلمہ کی گرفت میں تھا، جسے وہ شاید جان بوجھ کر بار بار دبا رہی تھی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے دروازہ مکفل اور بلٹ کرتے ہوئے کہا، اب یہی دیکھ لو کہ حالات اتنے گڑبڑ ہیں اور انہیں ذرا بھی پرواہ نہیں ہے کہ دروازے پر کون آیا ہے۔ تمہاری جگہ کوئی چور ڈاکو ہوتا تو میرا کیا حشر ہوتا؟ انہیں کبھی بھی میری پرواہ نہیں رہی۔ تم تھوڑی سی احمق اور جذباتی عورت ہو۔ میں نے خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یہ پرواہ کرنے یا نہ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، اسے تم پر پورا اعتماد ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہوئی تو تم خود اسے سنبھال لوگی، بات بڑھ گئی تو خود ہی اسے اپنی مدد کے لیے بلا لوگی۔ اس نے ہنستے ہوئے میرے بازو میں اپنی انگلیاں تقریباً گاڑ دی۔ تم دونوں ایک جیسے ہو، ہر وقت ایک دوسرے کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتے رہتے ہو۔ ان کے اعتماد کا حال میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ انہوں نے آج تک گھر کے کام کاج کے لیے کوئی لڑکا رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ اسے ایسا الزام نہ دو۔ گارڈن ایسٹ میں جب تم ایک شاہانہ حویلی میں رہتی تھی تو وہاں مرد ملازمین کی بھی ایک فوج پل رہی تھی۔ وہ اور بات تھی، وہ بڑا گھر تھا۔ وہاں ڈرائیور، خانسامہ، مالی اور چوکیداروں کے ساتھ 2 ماسیاں بھی ہر وقت میرے سر پر سوار رہتی تھی، جو پیسوں کے لالچ میں انہیں میری پل پل کی خبریں دیتی تھیں۔ یہاں ہم زیادہ ملازم نہیں رکھ سکتے۔ سلمہ وہ تمام باتیں نیچی آواز میں کر رہی تھی۔ اپنی خوابگاہ کے دروازے سے ذرا پہلے اس نے میرا بازو چھوڑا تو مجھے یقین تھا کہ وہ وہاں نیل ڈال چکی تھی۔ آخا! میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی جہانگیر اپنی کرسی سے یوں اچھلا کہ اس کے ہاتھ میں موجود گلاس سے خاصی اسکاچ چھلک کر اس کے کپڑوں پر گر گئی۔ اس نے پرواہ کیے بغیر گلاس تپائی پر رکھا اور دونوں ہاتھ فضا میں پھیلا
کر میری طرف لپکایا۔ آخر تمہیں میرا خیال آ ہی گیا۔ وہ مجھ سے گلے ملتے ہوئے شکوہ کر رہا تھا، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے تمہیں دیکھے صدیاں بیت گئی ہوں۔ سنا ہے کہ ویرا تمہیں لے کر بینکاک فرار ہو گئی تھی، تم اتنی عمر گما کر بھی احمق کے احمق ہو۔ میں نے بدمزگی سے کہا، وہ یہاں بھی میرے ساتھ رہتی ہے، ہمیں یہاں سے فرار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ فرض کرو کہ فرار ہوئے بھی ہوتے تو کیا سب کو بتا کر جاتے کہ ہم اس ظالم سماج سے بھاگ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یار کبھی تو عقل کی بات کر لیا کرو۔ یہ سب مجھ سے نہیں، ان بیج مالوں سے پوچھو۔ جہانگیر نے مجھ سے الگ ہو کر اپنی بیوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیزاری سے کہا، تمہارے خلاف یہی ہر وقت میرے کان بھرتی رہتی ہے، تم آگے ہو تو تمہارے سامنے تمہاری ایسی ہمدرد بن جائے گی جیسے دنیا میں اسے تم ہی سب سے عزیز ہو۔ میں نے زبان سے کوئی شکایت کیے بغیر ملامت امیز نظروں سے سلمہ کو گورا اور وہ فوراً ہی بول پڑی، یہ شراب پی کر مجھ پر صرف الزام تراشیاں نہیں کرتے، جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ ابھی فون ملا کر غزالہ سے پوچھو کہ اس سے کس نے بات کی تھی، اس سے سب کچھ اگلوا کر انہوں نے ہی بڑی حسرت سے مجھے بتایا تھا کہ ڈینی سالہ اتنا خوش نصیب ہے کہ ایک حسین بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری حسینہ عالم کو بگا لے گیا۔ تو چلو یہ میں نے ہی کہا ہوگا۔ بیوی کی پھٹکار سن کر جہانگیر کا حافظہ فوراً بحال ہو گیا۔ اب یہ تو مان لو کہ تم نے تردید کرنے کے بجائے میری ہاں میں ہاں ملائی تھی، یہ تک کہہ دیا تھا کہ ڈینی بہت ندیدہ ہے اور غزالہ جیسی معصوم اور بے زبان بیوی پر ظلم کر رہا ہے۔ وہ دونوں زبانی جنگ میں الجھ کر مجھے بالکل بلا بیٹھے تھے۔ میں نے اطمینان سے خود ہی کو کرسی سنبھال کر سگریٹ سلگا لی اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر ان کے باتوں سے محظوظ ہونے لگا۔ میں شادی سے پہلے ڈینی کو جانتی تک نہیں تھی، لاہور سے بالکل سیدھی سادی آئی تھی، تم ہی نے اپنے دوست کی غیبتیں کر کے میرا دماغ خراب کیا ہے، ورنہ میں جانتی ہوں کہ ڈینی اپنی بیوی کا کتنا خیال رکھتا ہے، تمہاری طرح ہر وقت پرائی عورتوں پر اپنی رال نہیں ٹپکاتا پھرتا۔ آخری فکروں میں سلمہ نے میرے بارے میں اپنے ذاتی تجربات کا نچوڑ سمو کر ایک تیر سے دو شکار کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ ایک طرف میرے کردار کو جہانگیر کے لیے چیلنج بنا دیا تھا اور دوسری طرف مجھ سے دبی زبان میں شکوہ بھی کر ڈالا تھا کہ میں اس کی مہربانیوں کے جواب میں ہمیشہ برف کے تودے کی طرح منجمد اور سرد چلا آ رہا تھا۔ میرے بارے میں تم دونوں کو لڑنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، میں نے ان کے فساد میں مداخلت کرتے ہوئے ہنس کر دونوں کو ادیب کی، تم دونوں میرے بارے میں جو بھی بری بلی باتیں کہتے رہے ہو، میں جانتا ہوں کہ اس میں ہمیشہ تمہاری نیک نیتی اور خیر خواہی شامل رہی ہے۔ میں تمہاری اس فراخ دلی کو بھی ہمیشہ سراہتی ہوں۔ بڑی سے بڑی بات کو بھی بھول جانا اور معاف کر دینا ہی مردوں کا شیوا ہوتا ہے۔ یہ میری ذرا سی لغزشوں کو مہینوں اپنے دل میں لیے بیٹھے رہتے ہیں اور ہر وقت اس کے بارے میں تانے دیتے رہتے ہیں۔ سلمہ نے قدرے ناز سے شکوہ کیا، تم ہوش و حواس میں رہتے ہوئے لغزش کرتی ہو مگر میری وہ باتیں بھی پکڑ لیتی ہو جو میں سرور کی روانی میں ارادے کے بغیر کہہ جاتا ہوں۔ بس میں نے جہانگیر کی بات کاٹ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، میں تم دونوں کے جھگڑے نپٹانے کے لیے یہاں نہیں آیا، اب اس بارے میں ایک لفظ بھی کہا گیا تو میں اسی وقت واپس چلا جاؤں گا، یہ پرواہ نہیں کروں گا کہ اپنے فلیٹ میں میرا کیا حشر ہوگا۔ حشر؟ جہانگیر نے تحیہ زدہ خوشی کے ساتھ پوچھا، تو کیا تم غزالہ سے لڑ کر یہاں آئے ہو؟ وہ نہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو تھوڑی دیر پہلے گولیاں برساتے پھر رہے تھے، میں نے جل کر کہا، انہیں میری واپسی پر خاصی خوشی ہوگی۔ دیکھ لیا؟ جہانگیر نے سلمہ کی طرف متوجہ ہو کر فخریہ لہجے میں جتایا، میں نے فائرنگ کی آوازیں سنتے ہی کہہ دیا تھا کہ ہو نہ ہو یہ ڈینی کی کوئی شرارت معلوم ہوتی ہے، یہ جہاں ہوتا ہے وہاں سے سکھ چین سب سے پہلے رخصت ہوتا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔